نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کا وصال باکمال بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تقاضا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اس ماہ مقدس میں بکثرت کریں، چونکہ اس ماہ مقدس ربیع الاول شریف میں لوگ بڑی کثرت کے ساتھ محافل اور ذکر اذکار، درود و سلام کی مجالس وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں، جو کہ ایک امر مستحسن ہے۔ یقیناً یہ سعادت مندی ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو مزید منظم اور مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طور پر کہ ایک تو درود پاک کی کثرت کی جائے، اس ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور غلہائے درود و سلام وہ زیادہ سے زیادہ پیش کیے جائیں۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نبوت و رسالت، اسے پڑھنے کی کوشش کی جائے اور اسے جاننے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ بات جاننا از حد ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو جو مقامات رفیع عطا فرمائے، اور پھر ان میں بھی خاص طور پر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقامات علیٰ عطا فرمائے، ان مقامات کا جو تعین اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور جو خود احادیث طیبات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یقیناً ایک بندہ مومن کو اس بابت ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ، یعنی آپ کے اسوہ حسنہ کے متعلق بھی بنیادی اور جو ضروری معلومات ہیں وہ ہونی چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز بود و باش تھا وہ کیسا تھا، آپ کا تکلم کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، عام پبلک کے ساتھ، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو آپ کے حسن سلوک کے قصے ہیں، اس بابت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو دینی امور ہیں، جو حدود اللہ ہیں، ان کے بارے میں، اور پھر جو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان تمام چیزوں سے متعلق جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے، اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں جو بنیادی اور ضروری معلومات ہیں وہ حاصل کریں۔ اور یہ بات عوام الناس کو سمجھنی چاہیے کہ محافل بہت مؤثر ہوتی ہیں، مگر سب سے زیادہ مؤثر قرآن کریم اور احادیث طیبات ہیں۔ محافل ہماری بیٹری کو چارج کرتی ہیں، لیکن جو پورا ایک مکمل کوئی ضابطہ ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا، کسی چیز کو اپنی زندگی میں بطور نصاب کے شامل کرنا، وہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم کسی کتاب کا مطالعہ کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اگر کریں۔ تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا اپنے سامعین کو کہ وہ اس ماہ مقدس میں کم از کم 100 صفحات پر مشتمل کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کتاب ضرور اپنے زیر مطالعہ رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر سنیں بھی اور کریں بھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ماہ مقدس ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں منانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس ماہ مقدس ربیع الاول کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔